وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن. یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے اندر جو آیات تلاوت فرما رہے ہیں تو اس میں ان یتیم خواتین کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جن کو تم نہ تو ان کا حق دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے باوجود ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو، تو یا نکاح نہ کرو، یا اگر نکاح کرتے ہو تو ان کے تمام حقوق ادا کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کمزور لڑکوں کے لیے۔ یہ تاکید کرتی ہیں یعنی آیتیں کہ نہ کمزور بچوں کے بارے میں بھی یہ تاکید کرتی ہیں کہ تم ان تقوموا الیتامى بالقسط، کہ یتیموں کے ساتھ تم انصاف کا معاملہ کرو۔ اور پھر یہ بات ہر جگہ اللہ تعالیٰ یاد دلا دیتے ہیں کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، تم جو کوئی بھلائی کا کام کرو گے تو اللہ اس کو ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، اور صلح کر لینا بہتر ہے۔ اور انسانوں کے دل میں لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے، اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو۔ البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز۔ اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعتوں والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ان آیات میں ازدواجی زندگی کی بعض خاص صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ بسا اوقات کسی شوہر کا اپنی بیوی سے دل نہیں ملتا اور وہ اس سے بے رخی اختیار کر کے اسے طلاق دینا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اگر بیوی طلاق پر راضی نہ ہو تو وہ اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر شوہر سے صلح کر سکتی ہے، یعنی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے فلاں حق کا مطالبہ نہیں کروں گی مگر مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو، طلاق نہ دو۔ ایسے صورت میں شوہر کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے اور طلاق پر اصرار نہ کرے، کیونکہ مصالحت کا رویہ ہی بہتر ہے۔ اور اگلے جملے میں احسان کی نصیحت فرما کر شوہر کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دل نہ ملنے کے باوجود بیوی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرتا رہے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کا
ذریعہ ہوگا۔ یہ حالات ایسے اس انسان کی ازدواجی زندگی میں پیش آ جاتے ہیں جہاں شوہر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی نبھا نہیں سکتا، اور اس وجہ سے وہ طلاق پر آمادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور بیوی یا تو اس وجہ سے کہ وہ اپنا گھر بگاڑنا نہیں چاہتی، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہے، بچوں کو پالنا چاہتی ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کا کوئی اور سہارا ہی نہیں ہے کہ طلاق ہونے کے بعد وہ کہیں اور جا سکے۔ تو ایسے موقع پر قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر وہ کچھ مصالحت کر لے، صلح کر لے، اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے، مثلا مہر سے دستبردار ہو جاتی، مہر نہیں لوں گی مگر مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو، یا اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور کوئی بیوی اپنے باری کا حق چھوڑ دیتی ہے کہ میں اپنے باری کا حق چھوڑ دیتی ہوں تو مجھے نکاح میں رہنے دو، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر مہر کا حق چھوڑا ہے تو اب پھر بعد میں مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی، اپنے اس حق سے دستبرداری جو اختیار کی ہے اس سے رجوع نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر باری کا حق چھوڑا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میری باری میں آپ میرے پاس نہ آیا کریں، جس کے پاس آپ جانا چاہیں چلے جایا کریں، تو اس سے وہ دستبردار ہو سکتی ہے۔ جو ایک بار دستبردار ہو گئی اس دستبرداری سے رجوع کر سکتی ہے، کسی وقت بھی کہہ سکتی ہے نہیں میں اپنا حق واپس لیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت اندیشہ رکھتی ہے اپنے شوہر سے نشوز کا، نشوز کے لفظی معنی کسی کے خلاف ابھرنا اور کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہونا، اسی لیے اس کو نافرمانی کے معنی میں بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے یہاں پر اس کا ترجمہ بیزاری سے کیا کہ وہ اس بات کا اندیشہ رکھتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے بیزار ہوگا اور نفرت کرے گا، اور نفرت کرنے کی وجہ سے مجھے چھوڑنے پر آمادہ ہوگا۔ او اعراضاً، یا نفرت تو نہیں ہے لیکن دل نہیں مل رہا جس کی وجہ سے وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اس کی طرف کما حقو توجہ نہیں دیتا، اور اس کے نتیجے میں وہ طلاق پر آمادہ ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں مل کر آپس میں کوئی صلح کر لیں۔ اور لفظ استعمال کیا لا جناح علیہما، یہ بتانے کے لیے کہ ایسا کرنا کوئی واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ بہتر ہے کہ صلح کر لیں، چنانچہ اگلے جملے میں فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ یہاں یہ بات فرمائی کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، یہ دونوں جگہ پر تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، یصلحا بینہما صلحا اللہ جناح علیہما، یعنی بات دونوں کے درمیان چل رہی ہے۔ اس میں میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ فرمایا کہ اس میں اشارہ موجود ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہتر یہ ہے کہ آپس ہی میں وہ طے کریں، کوئی تیسرا دخل نہ دے، یہ دونوں خود ہی آپس میں معاملات طے کر لیں، کیونکہ تیسرے کے دخل دینے سے بعض اوقات تو مصالحت ہی ناممکن ہو جاتی ہے، اور ہو بھی جائے تو دونوں کے کچھ نہ کچھ عیوب کسی اور کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا آدمی کو حتی الامکان یہ چاہیے کہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ ان کے آپس میں مفاہمت سے طے ہوں اور کسی تیسرے کے مداخلت کے بغیر طے ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ جب معاملہ بالکل ہی خراب ہو جائے تو خود قرآن کریم نے کہا ہے
کہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، جس کا پہلے ذکر ہو چکا. لیکن جب تک وہ نوبت نہ پہنچے تو حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ معاملات دونوں کے آپس میں طے ہوں. پھر آگے جملہ جو فرمائے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یہ ایک مستقل جملہ فرما دیا. یعنی یوں بھی کہہ سکتے تھے یہاں پر کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا کہنے کے بجائے فخیر لہما ان یصلحا بینہما صلحا. لیکن پہلے تو تعبیر یہ اختیار فرمائی کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں. اس کا مطلب یہ کہ بتا دیا کہ واجب نہیں. اور پھر مستقل جملہ فرمایا والصلح خیر، صلح کر لینا بہتر ہے. تو اس سے ایک طرف تو یہ بتا دیا گیا کہ اگرچہ جائز تو دونوں کام ہیں لیکن اس میں بہتر صلح ہے. لیکن مستقل جملہ قرار دے کر اس کو ایک عام حکم بنا دیا کہ معاملہ صرف میاں بیوی کا نہیں ہے. کوئی بھی تنازع ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، ایک سے زیادہ افراد کے درمیان کوئی معاملہ ہو تو اس میں صلح کر لینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا باقی رکھا جائے یا مقدمہ بازی تک نوبت آئے اور عدالت تک کئی دروازے کھٹکھٹانے پڑے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپس میں مصالحت کر کے اس معاملے کو طے کر لیا جائے. اس لیے اس جملے کو الگ ذکر کیا والصلح خیر. اور اسی کی بنیاد پر فقہاء کرام نے فقہ کی کتابوں میں کتاب الصلح ایک مستقل کتاب ہے جس کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، کس قسم کی صلح جائز ہے، کس قسم کی صلح جائز نہیں ہے، اور کون سی صلح شریعت کے مطابق ہے، کون سی صلح شریعت کے مطابق نہیں ہے. اس کے بڑے تفصیلی احکام فقہ کے اندر موجود ہیں. اس کی اصل یہ آیت کریمہ ہے والصلح خیر. اور مصالحت کے بہتر ہونے کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بڑی فضیلت بیان فرمائی. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الصلح جائز من المسلمین الا شرط الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، کہ ہر صلح مسلمانوں کے درمیان جائز ہے سوائے اس صلح کے جو کسی حرام کو حلال کرے یا حلال کو حرام کرے. یعنی صلح کے ذریعے شریعت کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی کہ یہ حلال حرام ہو گیا، حرام حلال ہو گیا، بلکہ اس کے بعد مباحات کے دائرے میں وہ جس چیز پر صلح کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. دوسری ایک حدیث میں صلح پر کی ترغیب دیتے ہوئے یہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، باوجود ہے کہ حق پر ہے، اور اگر وہ قاضی کی عدالت میں جائے گا اور عدالتی کارروائی کرے گا تو اس کو اس کا حق مل جائے گا. لیکن وہ سوچتا ہے کہ بھئی جھگڑا کیوں کروں، مسلمان بھائی ہے میرے سامنے بھی، جھگڑے میں میرا وقت بھی ضائع ہوگا اور اس کے بجائے میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا. تو ایسے شخص کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح کی فضیلت بیان فرمائی ہے. پھر آگے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا. یعنی اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ جب فریقین صلح کر رہے ہوں تو یہ نہ دیکھیں بس میرا فائدہ ہو سارا اور دوسرا خاموش رہے اور میری بات مان لے، بلکہ ایسی صورت ہے کہ لالچ کا مادہ تو دونوں ہی میں رکھا ہوا ہے، لہذا کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہی صلح ہو سکتی ہے. تو اگر تمہارے دل میں لالچ ہے تو دوسرے کے دل میں بھی کچھ لالچ ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ بس تم اپنے لالچ کو تو پورا کر لو اور دوسرے کے لالچ کو نظر انداز کر دو. یہ صلح کا ایک بہت بڑا اہم نقطہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا
کہ جب بھی صلح کرنی ہو تو یہ نہ سمجھو کہ میری ساری بات مان لی جائے گی اور ماننی چاہیے، ماننی پڑے گی، بلکہ جس طرح تمہارے دل میں یہ حرص ہے کہ میرے مفادات کا تحفظ ہو، دوسرے کو بھی اس کی حرص ہوگی کہ اس کے مفادات کا تحفظ ہو. لہذا کوئی ایسا بیچ میں نقطہ نکالنا پڑے گا جس میں دونوں کے مفادات کسی نہ کسی درجے میں محفوظ رہیں. لہذا اس کے تیار رہو. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر احسان سے کام لو، اللہ سے کے خوف سے کام لو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. اور باخبر ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ تمہارے جس عمل کو بھی اپنے رضا کے مطابق سمجھے گا، اس کے اوپر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہاں اس جملے نے خود شوہر کو ایک طرح سے تنبیہ کی ہے کہ ایک عورت ہے جو بیچاری اس خوف سے کہ مجھے طلاق نہ ہو جائے، وہ تم سے اپنے بعض حقوق کے چھوڑنے کا مطالبہ کر رہی ہے، بعض حقوق چھوڑنے کی پیشکش کر رہی ہے، اور تم سے کہہ رہی ہے کہ تم مجھے نکاح سے نہ نکالو. تو تم اگر احسان سے کام لو اور یہ کہ اس کے حقوق جو وہ چھوڑنے کو آمادہ ہے، اس کے حقوق ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے حق تلفی ہو گئی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر ہوگا اور تمہیں اجر و ثواب عطا کرے گا. یہ تو شوہر بیوی کا معاملہ ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے عمومی الفاظ استعمال فرمائے، الصلح خیر اور اس کے بعد. لہذا ہر لڑائی جھگڑے میں کوئی آدمی یہ سوچے کہ چلو میں احسان سے کام لے لوں، دنیا ہے، چند دنوں کی دنیا ہے، اس کے بعد تو مرنا ہی ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تو وہ اگر کچھ اپنا حق بھی چھوڑ دے تو جیسے حدیث میں نے سنائی اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب ملے گا. آگے ایک اور مسئلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باخبر کیا ہے، وہ یہ کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں کسی کے پاس ہوں تو اس میں عدل کی بڑی سخت شرائط ہیں. اور سورہ نساء کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی پر اکتفا کرو. اس میں بعض اوقات دل میں خیال ہوتا تھا کہ چلو ہم ظاہری اعتبار سے تو انصاف کر لیتے ہیں کہ ایک دن ایک کے پاس، ایک دن ایک کے پاس رہیں، پیسے جتنے ان کو دیں اتنے ہی ان کو بھی دیں، جتنا نفقہ اس کو دیں اتنا اس کو بھی دیں. لیکن بعض اوقات دل کی محبت جو ہے اس کے اوپر تو انسان کو اختیار نہیں ہوتا، تو کسی کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، کسی کی طرف کم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ واضح فرما دیا کہ ایسی صورت میں دل کی محبت اگر ایک طرف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ کسی ایک بیوی کی طرف قلب کا جھکاؤ زیادہ ہو، تبھی محبت زیادہ ہو. اگرچہ معاملے میں سلوک میں دونوں سے برابری کی جا رہی ہے، لیکن محبت میں کسی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پر بھی ہمیں گناہ ہو، مواخذہ ہو. تو آیت کریمہ نے اس صورتحال کو بالکل صاف کر دیا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز. بیچ میں لٹکی ہوئی چیز کا معنی یہ کہ نہ تو وہ نکاح سے نکلتی ہے اور نہ نکاح جیسے حقوق اس کو مل رہے ہیں.
ایسا میلان نہ کرو کہ جس کے نتیجے میں دوسرے کے حقوق پامال ہو۔ دل کی محبت کا معاملہ جو ہے وہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، لہذا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ بھی نہیں۔ چنانچہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب ازواج کے درمیان مساوات اور برابری کرنے کے بعد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے کہ ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک، اے اللہ جو میرے بس میں تھا جتنا اس میں تو میں نے عدل کر کے انصاف کر کے کام لے لیا، لیکن جس کا میں اختیار میں نہیں ہے جو باتیں دل کا میلان، تو اس پر مجھے میرا مواخذہ نہ فرمائیے گا، مجھے ملامت نہ فرمائیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں پر فرمائی، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اصلاح سے کام لو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم دل ہے، بہت رحم والا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ اصلاح سے کام لو گے، یعنی جب کہ تمہارے دل میں یہ جذبہ پوری طرح موجود ہو کہ کہیں کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہونے پائے۔ اصلاح کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ اس کے حقیقی حقوق کو پوری طرح ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام دیے ہیں ان کے تحت یہ سمجھتا رہے کہ کسی بھی بیوی کے ساتھ میرا معاملہ حسن معاشرت کا رہے، ہر بیوی کے ساتھ، اور میں اس کے اگر دل میں کوئی میرے کسی ایک طرف رجحان ہے بھی تو دوسری پر اس کو حتی الامکان ظاہر نہ کروں کہ بھئی کسی بتا دیں کہ مجھے فلاں سے زیادہ محبت ہے۔ تو اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر آخر میں یہ بات بھی فرما دی کہ اگرچہ نکاح کے اندر پسندیدہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ نکاح کا رشتہ قائم ہو جائے تو حتی الامکان اسے ٹوٹنے نہ دیا جائے، نباہا جائے۔ طلاق کو ابغض المباح کہا گیا ہے، مباحات میں سب سے بری چیز ہے طلاق، حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر نوبت آ ہی جائے جدائی کی، دونوں کے درمیان دل کسی طرح ملتے نہیں ہیں اور دونوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو شجر ممنوع سمجھا جائے۔ اور اگر نیک نیتی کے ساتھ دونوں جدائی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی۔ تو یہ فرما وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، کہ اللہ تبارک اگر انہوں نے جدائی اختیار کر ہی لی، اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں تو اللہ اپنے قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا۔ نہ شوہر کو بیوی کی حاجت رہے، اس بیوی کی حاجت رہے گی، نہ اس بیوی کو اس شوہر کی حاجت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اگر نیک نیتی کے ساتھ، بھلمنسی کے ساتھ ختم کیا جائے رشتے کو، اس سے غصائی میں نہیں، اشتعال میں نہیں، لڑائی جھگڑے میں نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر اور پورے غور و فکر کے بعد سارے عواقب و نتائج سے باخبر ہو کر دونوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نکاح ختم کرنا ہے، ہمارے دونوں کے حق میں یہی بہتر ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز بھی کر دیں گے اور ان کی مدد بھی فرمائیں گے کہ شوہر کو بیوی کے نہ ہونے سے تکلیف نہ ہوگی اور بیوی کو شوہر کے نہ ہونے سے تکلیف نہ ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا، بڑی حکمت والا ہے۔